کہ اس قیام کا، اس قربانی کا فائدہ کیا؟ امام تو کربلا آئے اس لیے تھے کہ قیامت تک کا انسان توحید تک پہنچ جائے، توحید تک پہنچ جائے، یعنی امام کا ہدف ہی یہی ہے۔ امام اس لیے تو نہیں آئے کہ بس اب ہم ثواب کمائیں گھر لے جائیں، ثواب کما کے کہاں لے جائیں گے؟ ثواب اس دنیا میں تو کریڈٹ نہیں ہوتے، آپ ایسا اکاؤنٹ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں پیسے نکلوا لیں گے، نہ، یہ ثواب آپ کو وہاں ملیں گے، لیکن آپ وہاں ثواب، جہاں ثواب نے ظہور کرنا ہے، اگر اس جگہ کے لائق ہی نہیں رہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، یعنی آپ ثواب کیوں کماتے ہیں؟ ہر انسان کوئی نیکی کرتا ہے، ثواب کیوں کماتا ہے؟ جنت کے لیے، کہ کہاں ملے گا ریوارڈ؟ جنت میں ملے گا۔ تو جنت کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے؟ جنت کے سردار کون ہے؟ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ خب یہی دو شہزادے ہیں نا، یہی دو زہرا کے لال ہیں، یہی سردار ہیں۔ اب سردار راضی نہ ہو آپ سے، خدا نہ خواستہ، تو یہ آپ ثواب لے کر قیامت میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ وہ سردار کہے گا کہ ہم کربلا اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ تم گریے کرو، رو، گھر چلے جاؤ، اور دنیا میں ظلم ہو، دنیا میں ستم ہو، تمہاری اپنی زندگی میں معرفت نہ ہو، کمال نہ ہو، بندگی نہ ہو۔ امام اس لیے آئے کربلا، امام بیدار کرنے آئے قوموں کو اور فرد کو۔ اگر ایک فرد بیدار ہو گیا، قوم پوری بیدار ہو سکتی ہے۔ اگر ایک فرد ظلم کے مقابلے میں ڈٹ گیا، پوری قوم ڈٹ سکتی ہے، کیونکہ جب آپ اس عالم مادہ سے پرواز کریں گے تو پھر خوف خطر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی عالم مادہ میں خوف ہے نا انسان کا، جو گھرا ہوا ہے، وہ انسان انہی اپنی خواہشات سے، آرزوؤں سے جڑا ہوا ہے۔ کربلا میں جو مقابلے میں امام کے آئے تھے، کون سی چیز تھی جنہوں نے امام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ جان کا خوف، مال کا خوف۔ کافی لوگ آئے، کیوں آئے تم کوفہ سے؟ کہا ہمیں گھر کا خوف ہے۔ عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ اجمعین کہ امام نے جب اس سے مذاکرے کیے، آپ جانتے ہیں امام نے کہا کہ تم دستبردار ہو جاؤ۔ کہا وہ مجھے خوف ہے میرے اپنے گھر کا۔ کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ امام جسے امان دے رہا ہو، نہیں سمجھا، دنیا میں تھا، کہا نہیں وہ مجھے رے کی حکومت ملنے والی ہے۔ امام نے کہا ہم تم اس سے زیادہ دیں گے، لیکن نہیں سمجھ پایا نا امام کو۔ تو یہی خوف تھے، ڈیزگنیشن، پوسٹ، گھر، دولت، یہ چیزیں چھن جائیں گی۔ وہ اگر یہ چھن جائیں گی تو امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے آدمی۔ یعنی خطرناک بات ہے یہ انسان کی زندگی میں۔ یعنی انسان اگر دنیا کے معاملات سے محبت کرنے لگے تو حجت خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اسی کے لیے تو پریکٹس کرنی ہے کہ اپنے باطن کو اتنا صاف کر دے کہ سر پر تلواریں آ جائیں اور بدنوں کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو وہ بدن کیا کہیں؟ شب عاشورہ کیا کہا کہ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام سے، کو مار لیں آپ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے اور امام سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اسی طرف بڑھانا ہے، کیونکہ جو آخری ہادی ہے خدا کی طرف سے اور جو آخری فرزند ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور وہ اسی لیے نہیں آ پا رہا کہ ہمیں اپنی چیزوں سے محبت ہوئی بھی ہے، ہم چھوڑ نہیں پا رہے، ہم اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو ترک نہیں کر پا رہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا سخت ہے۔